وفا کرے نہ کرے، موقع ملے نہ ملے، تو اس لیے کبھی کبھار ایسی چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں کہ ٹرانسلیشن میں شاید ہم دوبارہ اب نہ کر سکیں، اگر کوئی ہوا بھی تو دیکھا جائے گا، لیکن آئی ہوپ سو کہ جو میں ابھی لائف ٹائم ڈیلیور کر رہا ہوں وہ یہی ہے۔ اچھا، میں آپ کو اس کی کھلی اجازت دیتا ہوں۔ آپ میں سے کتنے لوگ موجود ہیں؟ 10۔ عادل خان، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ عفیفہ انور، عفیفہ یو آر ویری کمیٹڈ۔ اقصا ویری کمیٹڈ۔ روبی جاوید، واہ جی واہ۔ رخسانہ صادق، گریٹ اینڈ ایور گرین۔ سنین احمد، اللہ خوش رکھے۔ تیمور، دیکھو یہ چیزیں آپ کو ٹرانسفیوژن دیتی ہیں، آپ کو ٹرانسفارم کرتی ہیں۔ جو میں ابھی باتیں کرنے لگا ہوں یہ موٹیویشن نہیں ہے۔ موٹیویشن یہ ڈائٹ ہے، ڈائٹ، خوراک جو ہے وہ موٹیویشن نہیں ہے، وہ ایک نیڈ ہے، نیڈ ٹو گائیڈ یو۔ استاد کا کام یا جو بڑا ہے اس کا کام یہی ہے کہ وہ گائیڈ کرتا رہے۔ گائیڈ کا مطلب ہے ٹو لو یو، ٹو ہیلپ یو، کیئر یو، اور ایک اور بیچ میں آتا ہے یہ چار چیزیں جو ہیں یہ کسی ہمدردی کی نشانی ہے۔ اچھا، وہ ہمدردی میری اپنی نہیں ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمدردی ہمیں ملی ہے، ہم اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ جو مجھے ملا ہے میں وہی ٹرانسفر کر رہا ہوں، جو میرے پاس ہے میں وہی ٹرانسفر کر رہا ہوں۔ تو آپ لوگ جب کامیاب ہوں گے، اس جو حقیقی اگر کوئی استاد ہے اس کو خوشی ہوگی، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کا ادب کرتا ہے، وہ آپ کو احترام کرتا ہے، وہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، ہیلپ کرتا ہے کہ آپ گرو کریں، کیئر کرتا ہے تاکہ آپ گرو کرتے رہیں، اور ٹرین کرتا ہے تاکہ آپ اپنی گروتھ کو، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ گروتھ بہت مشکل چیز کا نام ہے۔ جسم تو بڑے ہو جاتے ہیں لیکن روح اور دماغ جو ہے انسان کے معذرت چاہتا ہوں، جو روح اور دماغ ہے انسان کا اس کو خوراک نہیں مل پاتی، تو اس لیے فیل ہوتا ہے کبھی کبھار کہ اس چیز میں کمی ہے، اس چیز میں بہتری ہے۔ ابھی میں پرابلمز کہہ رہا تھا کہ ٹرانسلیشن میں پرابلمز جو کل میں نے تو آپ کو گر سکھایا ہے، اس گر کے لیے ایک ٹاسک دی ہے، ٹاسک 4 دن آپ کے پاس ہیں، اور ملک رضوان آئے یا کوئی نہیں آئے؟ اس ٹاسک کے اندر یہ گر لائف ٹائم ہے۔ آپ کو مدر سینٹنس کا پتہ چل گیا، آپ کو سیگمنٹیشن کا پتہ چل گیا، آپ کو سیگمنٹیشن کا پتہ چل گیا، آپ کو 2 اور 3 sentences in one sentence in a one sentence۔ خالد اویلیبل ہے ریکارڈنگ کے لیے اس کے بعد یوٹیوب کی؟ 11:30 بجے سیشن ختم ہو جائے گا، یا
خالد ادھر ہی ہیں؟ اچھا چلیں، بڑی مہربانی. ٹھیک ہے، بس 11:30 بجے یہ سیشن ختم ہو جائے، کیونکہ آج ٹرانسلیشن کا ایک سیشن آپ نے شاید غور کیا ہوگا کہ اس میں ہم نے یہ سیکھا، یہ تھے گر مدر سینٹینس تلاش کرنا. اچھا یو گاٹ، آپ چلے جائیں یوٹیوب پر، ٹھیک ہے. چلیں اس کو ہیو کر دیتے ہیں. آپ کمپلیٹ ہو گئی ہے نا بات. یو گاٹ، آپ نے لیا، آپ نے حاصل کیا. آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں اور یوٹیوب پہ جا کے آپ ٹرانسلیشن کے بارے میں کرنا شروع کریں، تلاش کریں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے علاوہ کوئی نہیں، لیکن جو چیزیں ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ شاید آپ کو وہاں نہ ملیں. وجہ یہ ہے کہ اس ٹرانسلیشن کے اوپر میری زندگی گزر گئی. ابھی جو پریسی ہے اس کو اس کے بعد ڈیفائن کروں گا. تو یو ہیو گاٹ spirit of the translation. اسپرٹ آف دی ٹرانسلیشن، آپ نے دی اسپرٹ آف دی ٹرانسلیشن آپ کو پتہ چل گئی کہ اس کی روح سمجھ کر اس کے طریقے سے کیسے اس کو کرنا ہے. یو ہیو گاٹ repetitive words. You have got to adjust. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ بتاؤں، یہ 4-5 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ ایڈجسٹ کیسے ہیں، ریپیٹیٹیو ورڈز کو ایڈجسٹ کرنا، ریپیٹ نہیں ہونے دینا کسی ورڈ کو، اور کم سے کم میں اس کو، یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ بار بار ایک لفظ کو ریپیٹ نہیں کرتے. ایک انسان کی فطرت ریپیٹیٹیو چیز اس کو پسند نہیں ہے. بار بار آپ ایک چیز کو ریپیٹ کریں گے تو اریٹیٹ ہو جائے گا. تو چینج سے، اور پھر وہ آپ اس کی جو اسپرٹ ہے اس کو بھی نہیں چھوڑتے. سینٹینسز کو آپس میں جوائن کرنے کا میں نے آپ کو بتایا. یو ہیو گاٹ ہاؤ ٹو جوائن سینٹینسز، ٹھیک ہے. یو ہیو گاٹ ہاؤ ٹو جوائن سینٹینسز. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کیا سکھا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مجھے آتا ہے میں وہی سکھا رہا ہوں. اب ٹرانسلیشن کو جس طرح لوگ سکھاتے ہیں وہ اگر سیکھتے ہوتے تو اس وقت سب لوگوں کو ٹرانسلیشن آ چکی ہوتی. لیکن اردو سے انگلش اور انگلش سے اردو کے اندر جو میں نے آپ کو رولز بتائے ہیں ٹرانسلیشن کے، ان کے اندر اگر میں خالی آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہے جناب آپ یہ، اور اس کی پریکٹس نہ کراتا، تو آپ کیا کرتے کہ آپ کو ٹرانسلیشن کی کوئی چیز سمجھ نہ آتی اور آپ یہی سوچتے رہتے. اب یہ میں اس پہ پورا بھاشن اور لیکچر دے سکتا تھا، لیکن میں نے آپ کو پہلے پریکٹیکل کر کے بتایا ہے کہ یہ لیں جناب 2019 کا اور 2020 کا جو سی ایس ایس کا پیپر ہے، جو مشکل ترین ٹرانسلیشن ہے ان دی ورلڈ، اس کے سامنے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو کیسے کمبائن کر کے اس کے رولز بتائے، طریقہ کار بتایا. اب اس کے اندر کچھ پرابلمز اور ہیں جن کو آپ کو ایڈریس کرنا ہے. اچھا، ان کے ٹیکٹس سکھانا باقی تھا. تو اب کیونکہ نیکسٹ ویک میں پریسی چلے گی تو 2 دن پریسی ہوگی، اور پریسی کے بعد ہمارا آلموسٹ ریویژن کی طرف شروع ہو جائے گا کہ ہم نے کیا کیا کام کیا ہوا ہے. اور ہم اس پر جو ایسے کے جو ٹارگیٹڈ ٹاپکس ہیں ان کے اوپر ہمارا پہلا پیپر ایسے کا ہوگا. انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ جنوری سے ہمارا پہلا پیپر ایسے پر آ جائے.
ایسے پر پیپر میں خود بناؤں گا، کوشش کروں گا کہ ایک آدھ پیپر یا آپ کو ایک ٹاسک دے دوں گا، اس پر آپ نے ریٹن ایسے لکھ کر مجھے ہاتھ سے ایسے لکھ کر بائی پوسٹ بھجوا دیں، میں چیک کر لوں، اور پھر میں آپ کو بائی پوسٹ واپس بھجوا دوں گا، یا آپ کو مارکس بتا دوں گا، یا واٹس ایپ کو جو بھی میں راستہ اختیار کروں گا جس سے آپ کو پتہ چلے کہ میری کہاں کہاں مسٹیکس ہیں اور میں اس سے کتنا بہتر استفادہ حاصل کر سکتا ہوں۔ دوسرا پیپر پریسی کا ہوگا، اور تیسرا ابھی بیچ میں ہمارے جو 2-3 لیکچر ہوں گے وہ جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کی طرف ہوں گے، اس میں کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جو آپ کے رہتے ہیں۔ الحمدللہ اسلامیات مطالعے سے چلے گا، پاک سٹڈیز مطالعے سے چلے گی، آپ کا جتنا مطالعہ ہوگا اس میں آپ لکھ پائیں گے اس کی، کیونکہ وہ ایک ہسٹری سے ریلیٹڈ بھی چیزیں ہیں اور انفارمیشن سے، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ چیزیں دسمبر کے اندر کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب آ جائیں ٹرانسلیشن میں ہمیں کیا کیا پرابلمز آ سکتی ہیں جو آپ کے وہم و گمان میں بھی شاید نہ ہوں۔ پہلا کوسچن ہے ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ دی میننگز آف ان ناؤن ورڈس۔ پہلا پرابلم ہمیں یہ آئے گا کہ بیچ میں ایسے لفظ آئیں گے کہ خدا جانتا ہے کہ ان کی سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ ان کو کیسے کرنا ہے، ان کی سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ سو ہم اس پرابلم کا شکار ہوں گے۔ اب اس کو ٹیکل کرنا ہے۔ دوسرا ہمیں پرابلم فیس ہوگا، پہلے تو سمجھیں گے کہ یار اس کا مطلب کیا، سمجھ آئے گی تو پھر ہاؤ ٹو یوز آلٹرنیٹیو اور کلوز ورڈس۔ دوسرا پرابلم ہمیں یہ ہوگا کہ ہم نے بیسٹ آلٹرنیٹیو یوز کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں ایک ورڈ سمجھ نہیں آیا تو کیا کریں گے؟ اچھا سمجھ آ گیا، اب اس کی انگلش نہیں آتی، اس کا کیا کریں گے؟ اور میں بتاؤں گا، مثال کے ساتھ بتاؤں گا۔ تیسری پرابلم یہ آتی ہے ہاؤ میرے پاس وہ ورڈ ہے، وہ کتنا تگڑا ہے اس کی سینس کو سمجھنے کے لیے مثال دوں گا، اور پھر مثال سے پھر آپ کو ثابت کر کے پھر آپ کو اس اشارہ دوں گا کہ اس یہاں پر کوالیٹیٹیو ورڈ جو ہے وہ کیا ہے، اور میرے پاس جو لفظ ہے وہ کیا ہے۔ کوالیٹیٹیو ورڈ جو ہوتا ہے وہ بالکل وہی ورڈ ہوتا ہے، قریب قریب، یا وہی ورڈ ہوتا ہے جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے، اور وہی وہ ورڈ اس کے پاس جب وہ جاتا ہے، ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو وہ ورڈ جب یوز ہوتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یار اس نے کوالٹی کا ورڈ۔ اب اگر بلو دیٹ کوالٹی اور بلو دیٹ سٹینڈرڈ ہم نے وہ ورڈ یوز کیا، ٹرانسلیشن تو ہو جائے گی لیکن وہ کچھ نمبر کاٹ لے گا، کیونکہ وہ سمجھے گا کہ یہاں وزن میں ہلکا لفظ استعمال کیا ہے، جبکہ یہ بڑا اچھا اور گہرا لفظ استعمال کر سکتا تھا۔ ٹرانسلیشن کو وہ نمبر نہیں کاٹ سکتا، ہاں اگر ہم غلط کر دیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی۔ تو ہماری 3 ایکسرسائزز ہوں گی ٹرانسلیشن کی۔ 2020 کی میں نے آپ کو دی ہے، نیکسٹ ویک آپ کو 2019 کی، جب تک آپ پریسی پڑھ رہے ہوں گے 2019 کی آپ کو ٹرانسلیشن ملے گی۔ ان دونوں کو کرنے کے بعد 2018 کا آپ کو 3 ٹرانسلیشنز ہماری ہوں گی جو ہماری پریکٹس ہوگی۔ اس کے بعد ہم اپنے تجربے کی بنیاد پہ سی ایس ایس کے اندر ٹرانسلیشن کر پائیں گے، چاہے وہ اردو سے انگلش کتنی ہی مشکل کیوں نہ دے۔ اچھا ایک اور ہمیں، اچھا ٹینس کا اس میں کوئی ایشو نہیں آتا، ٹینس آپ وہی رکھتے ہیں قریب قریب جو آپ نے پڑھے ہیں، جو آپ نے سیکھے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں کر لوں گا۔ لیکن چوتھی چیز وہ جو میں سمجھتا ہوں وہ ذرا
آپ سے اس لیے کھل کے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اس میں کودنا ہے، کودے بغیر جان چھڑانے سے کام نہیں بنے گا، کودنے سے پھر آپ کو مشکلات سامنے آئیں گی۔ چوتھی چیز جو ہے کہ وہ جو آپ کی پرابلمز آئیں گی، جو آپ کی راہ میں سیپریٹ ہر ایک کی ڈیفرنٹ آئیں گی، مثال کے طور پر خالد کی ڈیفرنٹ آئیں گی، حمزہ کی ڈیفرنٹ آئیں گی، عادل کی ڈیفرنٹ، رخسانہ کی ڈیفرنٹ آئیں گی، لاریب کی ڈیفرنٹ آئیں گی، فلاں سنین کی ڈیفرنٹ آئیں گی، ہر ایک کی مختلف ٹینشن ہے کہ یار مجھے اس میں پرابلم آ رہی ہے، وہ ٹپیکلی ان کی اپنی ویکنس ہوگی، اس ویکنس کو میں سیپریٹلی بھی ٹریٹ کر سکتا ہوں۔ اچھا آ جائیں جناب، ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ دی میننگز آف ان نون ورڈس۔ میں اوپر چلتا ہوں اور میں یہاں اس مثال سے لیتا ہوں کہ مجھے ڈیفیکلٹ ورڈ کو کیسے دیکھنا ہے۔ یہاں پر اوپر ہم نے تھوڑا سا بڑا کر لوں اور اس کے بعد پھر کوئی زیادہ ہی بڑا ہو گیا۔ ابھی بہتر ہے تو بتائیں یہاں پر اگر آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے۔ کلیئر ہو گیا نا؟ ملک صاحب مہربانی، ملک ہمت کرنی ہے آپ نے۔ اچھا جی، دیکھو پاکستان افغانستان امن بالکل، اس کی انگلش پرازم تھوڑا سا آپ کو مشکل ہوگا کہ یار پرازم، لیکن جو سی ایس ایس میں اسے پتہ ہے ڈٹرمنڈ یہاں پہ کہتے ہیں انتہا۔ ابھی پہلی لائن میں جو پہلا سینٹنس ہے اس میں کوئی لفظ ایسا لگتا نہیں ہے جو مشکل ہے۔ ملک صاحب کوئی پہلی لائن میں کوئی لفظ ایسا تو نہیں ہے جو ایک کوئی لفظ ایسا جس کو سمجھنے میں مشکل آتی، پہلے تو سمجھنا آتا ہو۔ اچھا، تاریخی تناظر، تاریخی تناظر کو کیا آپ انگلش کریں گے؟ تاریخی تناظر کو آپ کیا کہیں گے؟ تاریخی تناظر میں دیکھنا، ہسٹوریکل پرسپیکٹو، ٹھیک ہے، ایز اے ہسٹری، ان دی ہسٹری، اکارڈنگ ٹو ہسٹری۔ ہسٹوریکل پرسپیکٹو کوالیٹیٹیو ورڈ ہے۔ تاریخی تناظر میں دیکھا جائے، ایز پاسٹ شوز، یہ تو بہت ہی ہلکا ورڈ ہو جائے گا۔ اکارڈنگ ٹو ہسٹری، ان دی ہسٹری کسی حد تک قریب ہے، ان پاسٹ، ان دی پاسٹ۔ جو بیسٹ ورڈ یوز ہوگا وہ ہے ہسٹوریکل پرسپیکٹو، تاریخی تناظر۔ نظر سے تناظر نکلا ہے نا، نظر سے تناظر۔ اگر ہم لفظ کو نہ سمجھ سکے تو پھر تو بڑا مشکل ہے۔ سو تاریخی تناظر ہمیں تنگ کرے گا، تو ہم نے تاریخی کو تناظر کو سمجھتے ہوئے ہم نے نظر سے لفظ نکلا ہے تناظر، تو ہم تاریخی تناظر میں دیکھا جائے۔ اچھا، ثقافتی، کلچرل، لسانی، لینگوسٹک۔ اچھا، یہاں پر اس نے لکھنے والے سے غلطی ہو گئی ہے ٹرانسلیشن۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ یہ شو کرے کہ یہ رشتے
ٹوٹ نہیں سکتے، لیکن یہاں اس نے لکھا ہے اٹوٹ، یعنی ٹوٹا ہوا. اٹوٹ کا مطلب ہے ٹوٹا ہوا. اس کی اردو اتنی اچھی نہیں تھی، اس نے یہ لفظ اٹوٹ کا لفظ استعمال کرنے کی ضد کی ہے. لازوال لکھ دیتا، انبریکیبل کہہ سکتا تھا. انبریکیبل تو بہت ہی اچھا لفظ ہے، اٹوٹ بہت ہی اعلیٰ ورڈ ہے. انبریکیبل ریلیشنز. اچھا، کیا آپ ایسے رشتے جو ٹوٹ نہ سکیں اس کی انگلش کر سکتے ہیں؟ بتائیے گا. ایسا رشتہ جو ٹوٹ نہ سکے اس رشتے کو ہم کیا، انبریکیبل کنیکشنز نہیں، کنیکشنز کچھ اور ہیں، ریلیشنز. انبریکیبل ریلیشنز، کنیکشنز کوالٹیٹیو ورڈ نہیں ہے. انبریکیبل بڑا تگڑا ورڈ ہے. انبریکیبل ریلیشن. جی کیا اس کے علاوہ کوئی لفظ ہے آپ کے پاس الٹرنیٹو قریب قریب اس کے؟ اگر آپ بھول جائیں اس وقت انبریکیبل ریلیشنز کو، یہ سکھانا ہے. اگر آپ انبریکیبل رشتوں ریلیشنز کو بھول جائیں، وہاں پر نہ ذہن میں آئے، تو قریب قریب کیا بنتا ہے؟ ذہن میں دوڑائیں. رشتے جو ٹوٹ نہ سکتے ہوں، ایسے رشتوں کو کیا کہیں گے؟ ایسے رشتوں کو کیا کہہ سکتے ہیں جو رشتے لائف ٹائم، ایور لاسٹنگ، جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتے. ایور لاسٹنگ ریلیشنز، ایور لاسٹنگ. دیکھا نا، قریب کے لفظ ہمیں پتا تھا ایور لاسٹنگ ہمارے ذہن میں ہے. ریکال کیسے کریں گے ان چیزوں کو؟ ریکال کیسے کریں گے وہ رشتے؟ آپ اس رشتوں کی گہرائی میں چلے جائیں. یار وہ رشتے جو بڑے مضبوط ہوتے ہیں، we are bounded with the consolidated relations. Both are bounded in a consolidated relations. یہ رشتے اٹوٹ ہیں. both یہ رشتے اٹوٹ ہیں. کن کے رشتے اٹوٹ ہیں؟ پاکستان اور افغانستان کے. کون سے؟ تاریخی، ثقافتی اور لسانی. یہ تاریخ بھی ہماری ملتی ہے، ثقافت بھی ہماری ملتی ہے. immortal relations، ٹھیک ہے، یہ بھی بہتر ہے. تو وہ جن رشتوں کی اس نے بات کی ہے اور جن دو ملکوں کے درمیان بات کی ہے، اس کو یہاں آپ، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ لکھ دیں کہ دیز ریلیشنز آر انبریکیبل. بڑا آسان ہے، یہ تو بہت سادہ لفظ ہے، بہت سادہ سینٹنس ہے. سو بوتھ آر باؤنڈیڈ both are eternally bonded. ٹھیک ہو گیا. دونوں کا انحصار پھر یہاں ذکر ہوا کیونکہ اس کی اردو کمزور ہے. ایسی اردو جو کمزور ہو اس کی ٹرانسلیشن کو بڑی مشکل سے سمجھا جاتا ہے. دونوں کا انحصار ایک دوسرے پر ہے. both are interdependent. اگر آپ لکھیں گے both are dependent on each other، یہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن الٹرنیٹو کیا ہے؟ both are interdependent. یہ سب سے کلوز ہے اس کے. اینڈ کانٹ، اچھا اب آپ لکھتے ہیں کانٹ لیو سیپریٹلی، ہلکا لفظ ہے. کانٹ سروائیو وداؤٹ اٹ، وداؤٹ ایچ ادر. کانٹ سروائیو وداؤٹ ایچ ادر. یہ قریب قریب ہے. کانٹ سروائیو آئسولیٹڈ. کانٹ افورڈ وداؤٹ ایچ ادر. کانٹ افورڈ ٹو لیو وداؤٹ ایچ ادر، یہ ہلکا ہے. کانٹ سروائیو کا زیادہ بہتر ہے. اچھا نہیں، سنگل ہینڈڈ نہیں اکثر. کانٹ سروائیو وداؤٹ ایچ ادر، کانٹ سروائیو آئسولیٹڈ، کانٹ سروائیو، اس طرح کا سینٹینس بنے گا. اچھا یہ جو آپ کی پریکٹس ہے جو ڈائریکٹ آپ ایریل روٹ سے کریں، اس کے لیے بھی آپ کو رف ڈرافٹ، فرسٹ ڈرافٹ، سیکنڈ ڈرافٹ. خدا را میری ایک درخواست ہے آپ کو، میں منت کرتا ہوں ملک صاحب،
ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ میرے استاد، مجھے آپ استاد مانتے ہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ میں ہوں نہیں، لیکن چلو اس کی جگہ عارضی طور پہ میری حاضری لگا لیں، خدا را کبھی بھی ٹرانسلیشن اور پریسی میں، سنین اگر تم سن رہے ہو تو آئی ہوپ کہ ون پریس کرو گے، کبھی زندگی میں ٹرانسلیشن کرنی پڑ جائے، دنیا کا کوئی، یہ رف ڈرافٹ ون، فرسٹ ڈرافٹ، سیکنڈ ڈرافٹ اور فائنل ڈرافٹ، خدا را میری بات نوٹ کر لیں، اگر آپ نے ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کی، اتنی بری پریزنٹیشن ہوگی، اتنی بری پریزنٹیشن ہوگی کہ آپ ٹرانسلیشن سے بھاگیں گے، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا موقف سمجھنا ہے، اس کی اسپرٹ سمجھنی ہے، اور اس کو دوسری لینگویج میں کنورٹ کرنا ہے، چاہے آپ بول رہے ہوں، کہیں آپ کو بولنا پڑے گا، زندگی میں آپ کی ابھی شروعات ہے، اللہ آپ کو زندگی دے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی دے، لیکن یہ آپ نے زندگی میں اس موقع پر یہ ہنر سیکھ لیا کہ آپ اتنی لمبی بات سن کر اس کا نچوڑ بتا رہے ہیں، اور وہ بات بھی بڑی پتے کی ہے. Both are interdependent and can't survive without each other. بس بات ختم. Each other. Individually بھی ہو سکتا ہے, can't survive individually. تو اب آپ کے پاس جب اتنی اچھی ٹرانسلیشن کی سکل آ جائے گی تو آپ کے پاس تو ایک بہت بڑا ہنر آ گیا جناب. یہ ہنر تو سیکھنے کے لیے لوگ 6 مہینے، سال، ایک سال لگاتے ہیں ٹرانسلیشن پر. کتنے لوگ ہیں، کتنی اکیڈمیز ہیں جو ٹرانسلیشن پر ان کے پاس اس کا حل نہیں ہے کہ کیسے کیا جائے. جو وہ حل بتاتے ہیں اس کی پریکٹس انسان کو کوالیٹیٹیو کی طرف نہیں لے کے جاتی. پاکستان کا موقف روز اول فرام دی ڈے ون، دی پاکستانی پوائنٹ آف ویو فرام دی ڈے ون is to have political solution for Afghan issue, for Afghan peace. اس طرح آپ دیکھیں اب آپ کے روز موقف پوائنٹ آف ویو، روز اول فرام دی ڈے فرسٹ، افغان مسئلے، پیس پروسیس ان افغان. سب سے بیسٹ کیا ہے، پیس پروسیس یا کنسالیڈیٹڈ پیس ان افغان. کنسالیڈیٹڈ پیس، امن تو قائم ہو جاتا ہے، امن قائم رہنا بڑا مشکل ہے. اچھا آپ کے نزدیک جو آپ لوگ بھی ہیں اس قابل کہ آپ سے پوچھا جائے، افغان مسئلے، افغان ایشو کا اصل روٹ کاز کیا ہے؟ ان ون لائن یا ان ون فریز، ان ون کلاز، ان ون سینٹینس، روٹ کاز آف افغانستان میں جو روٹ کاز کیا ہے؟ افغانستان کا مسئلہ کیا ہے بیچارے کا؟ افغانستان میں لیڈرشپ نہیں ہے. مالک صاحب، اچھا کیوں ایکسٹرنل فورسز اس پر اٹیک کر رہی ہیں؟ پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، مسئلہ کیا ہے بھائی؟ پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، ان میں سے کسی کو کچھ ملنا نہیں ہے، لوگ غریب ہیں، مسکین ہیں، غیرت مند ہیں، کیوں اٹیک کرتے ہیں؟ کبھی رشیا اٹیک کر رہے، کبھی امریکہ اٹیک کر رہے. نہیں یہ تو بڑے پرامن لوگ تھے. جیوگرافیکل لوکیشن کیا ہے؟ اس جیوگرافیکل لوکیشن میں سنین بیٹا کیا جیوگرافیکل لوکیشن ایسی کیا سونے کی کان دبی ہوئی ہے؟ مر رہے ہیں، امریکہ بھی مر رہا ہے، ادھر آ کے بڑی بڑی طاقتوں نے وہاں سر دیا ہوا ہے. رشیا جی افغانستان کا ایکسٹرنل فورسز آئی کیوں ہیں؟ اچھا جب ایکسٹرنل فورسز نہیں تھیں، چلیں لیٹس سی، ایکسٹرنل فورسز نہیں تھیں اور انٹرنل فورسز تھیں، افغانستان گرو کیوں نہ کر سکا؟ کچھ تو ہے.
اچھا چلیں، افغانستان کا مسئلہ، افغانستان کا ایشو، افغانستان ایک مسلمان ملک ہے، افغانستان کے اندر سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ دے کوڈ ناٹ، وہاں پر میں آپ کو ذرا کھل کے بات بتاتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن کلیئر ہو. افغانستان کے لوگ تقسیم ہیں جی، افغانستان کے لوگ تقسیم ہیں، افغانستان کے لوگ زبان پر تقسیم ہیں، افغانستان کے لوگ نسلوں پر تقسیم ہیں، افغانستان کے لوگ قوموں میں تقسیم ہیں، افغانستان کے لوگ عمرا اور غریبوں میں تقسیم ہیں. افغانستان کے لوگ سادہ اور پراثر ہیں، اثر ہے ان میں، کوئی شک نہیں ہے. اب ان کو تقسیم، لوگوں کو ہمیشہ اٹیک ان لوگوں پر ہوتا ہے جو تقسیم ہوں، اور اٹیک کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں بیرونی طاقتیں، جب ہمیشہ حملہ وہاں ہوتا ہے جہاں تقسیم ہو، ہمیشہ وہاں پر جہاں پر آپ لوگ تقسیم ہیں. اب افغانستان کے تقسیم شدہ لوگوں پر ان کو جب وہ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں دوبارہ ایک فورن پریشر آ جاتا ہے. کہیں بھی مسلمان کہیں بھی جب بھی اتفاق کی طرف لوٹیں گے، جب بھی آج کل پرسوں، جب بھی کوئی ملک جب یونٹی کی طرف جائے گا، اس کو توڑنے کے لیے ریاستیں، دوسری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں. پاکستان کو بھی صرف وہ قوموں میں، مسلکوں میں، فرقوں میں، نسلوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ جتنا یہ تقسیم رہیں گے یہ اتنا ہی ہمارے خطرہ ان کو پاکستان اور افغانستان سے ہے کہ اگر یہ یونائٹ ہو گئے، اگر یہ سٹرونگ ہو گئے، تو تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ قوم جو پاکستان جس کا ایک حصہ افغانستان ہے، افغانستان از اے پارٹ آف پاکستان. یہ حصہ اور انڈیا کا کچھ علاقہ یہ مل کر بنتا ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. اس کی ایک خاص ٹرم ہے ہسٹری میں، اور یہ بنتا ہے خراسان. پورا پاکستان، کچھ حصہ انڈیا کا، اور خراسان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہاں سے ایک قوم بن کر یا کچھ قوم بن کر اٹھے گی، اور ان کے کردار اور ان کے کردار کی بلندی، کردار اتنا اعلیٰ ہوگا، اتنے ان کی تربیت یافتہ لوگ ہوں گے کہ ان کی زندگی کا ڈھنگ باقی دنیا فالو کرے گی. یہ تاریخ میں ہے، اور وہ پوری دنیا کو فتح کر لیں گے، دل سے فتح کریں گے، دل فتح کریں گے. جگہ فتح کرنا ان کے لیے شاید اہم نہیں ہے. وہ دلوں کو فتح کریں گے اور وہ دوسروں کو اپنا گرویدہ بنا لیں گے. وہ کسی سے نہیں ڈریں گے. اس لیے ان کو ان دو ملکوں سے، اس علاقے سے اتنا ڈر لگا ہوا ہے کہ جب سے پاکستان قائم ہوا ہے اس کے اندر جو انگریز یا دوسری طاقتور قومیں ہیں انہوں نے اس کے خلاف سازشیں نہیں چھوڑی. اس لیے افغانستان میں ملک صاحب کی بات پر کہ اگر افغانستان سٹرونگ ہو گیا اور پاکستان کو ڈسٹرب رکھنے کے لیے، پاکستان کو انگیج رکھنے کے لیے ان کے تینوں پڑوسیوں کو انگیج کر دیا. انڈیا کو انگیج کر دیا شروع میں جنگ کروا کر، ادھر افغانستان کو انگیج کر دیا، اور ایران تو ہے ہی ہے. تو آپ اگر اس تناظر میں جائیں گے تو آپ کو تاریخی تناظر میں کہ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ ایسا رشتہ ہے کہ ہماری نسلیں وہاں سے ملتی ہیں افغانستان سے. جتنے انڈیا پر حملے ہوئے ہیں سارے کے سارے افغانستان
کے اندر صلاح الدین ایوبی دیکھ لیں، احمد شاہ دیکھ لیں، اور باقی جتنے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اس دنیا کے اوپر اپنا سکہ جمایا ہے، اپنا ایک مضبوط ریاست قائم کی ہے اور ایک بہترین، وہ سب کے سب لوگ افغانستان سے اٹھے ہیں، نہ شکست مانتے ہیں۔ طالبان کو بھول جائیں، محمود غزنوی، طالبان کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ طالبان نہیں وہ کوئی اور لوگ ہیں، یہ نہیں ہے وہ لوگ، یہ نہیں ہیں جن کا ذکر وہ انہیں پتہ ہے۔ تو ان کو ایک خطرہ ہے اس علاقے سے، افغانستان اور پاکستان سے، کہ کوئی رہبر اور رہنما اگر ان کو مل گیا جو وارث رسول ہوا، اس کا کیا کریں گے ہم، کیونکہ دنیا کو وہ اپنا گرویدہ کر لے گا، اٹھے گا یہیں سے۔ سو دیٹس وائی کہ یہ ایک رہبر اور رہنما کو، کہ یہ لوگ ٹوٹے ہوئے رہیں، ڈیوائیڈڈ رہیں، غریب رہیں، طاقت کے زیر اثر رہیں، اس لیے ہم اب دیکھیں کہ یہاں پر سے جنگی ماحول بنا ہوا ہے پاکستان، افغانستان اور انڈیا میں، اور بس ایک دوسرے سے جنگ ہو رہی ہے۔ اب اس کا پیس سولوشن یہ ہے، پہلے پاکستان انوالو ہوتا ہے، اور پاکستان اتنا بری طرح انوالو ہوتا ہے کہ افغانستان کے لوگ پاکستان کو اپنا مسائل کی جڑ قرار دیتے ہیں، کہ پاکستان نے ہمارے نجی معاملات میں مداخلت کر کے اور ہمارے ہر بندے کو جنگجو بنا دیا، طالبان بھیجنے والے پاکستان، بات بھی سچ ہے۔ تو اس طرح ایک ایسی چیز جو ہسٹری میں پروو ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ پاکستان کا ایک عملاً رول رہا ہے افغانستان میں۔ میں نے ایک دن ایک چیز دیکھی ٹرانسلیشن کے لحاظ سے، کہ اگر آپ کو اس کی سپیرٹ نہیں پتا، تو قریب آپ اس سپیرٹ سے جا کر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معنی کیا دے رہا ہے، مفہوم کیا دے رہا ہے۔ وہ فقرہ آپ کے ذہن میں ایک ایسا نقشہ بنا دیتا ہے کہ آپ اس کے قریب کے الفاظ سے کر دیتے ہیں۔ اس موقف کی حمایت، موقف کس کو کہتے ہیں؟ پوائنٹ آف ویو، سٹانس، بیانیہ، موقف یا بیانیہ یا سٹانس، پوائنٹ آف ویو، حمایت، ان فیور۔ اس موقف کی حمایت کیا ٹرانسلیشن کریں گے اس کی؟ In favor of this stance, China is also agreed to this stance. اب موقف کی حمایت میں آپ اس کو سٹانس کہیں گے تو زیادہ، ایجنڈا نہیں، فیور آف ایجنڈا نہیں۔ ایجنڈا ہوتا ہے جس پر کام کرنا ہے۔ پاکستان کو موقف رہا ہے، پاکستان اس مسئلے پر ایک سٹانس، موقف کو سٹانس کہیں گے زیادہ، یہ بیانیہ ہوتا ہے جس پر آپ کھڑے ہوتے ہیں، ڈاکٹرائن ہوتا ہے۔ نہیں اسپیسیفک پوائنٹس نہیں ہے، ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وے آف پلاننگ ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارا ایک سٹانس ہے، ہم نے کہا کہ اس کا پولیٹیکل سب کو راضی کر کے افغان مسئلے کو سب لوگوں کو راضی کیا جائے، کوئی فارمولہ نکالا جائے سیاسی۔ اگر زور سے، طاقت سے اس کا حل نکلتا ہوتا تو طاقت کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں رہی، کبھی بھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ طاقت سے، دباؤ سے، چلاکیوں سے، ہوشیاریوں سے کبھی بھی سیاسی حل یہ ہے کہ جو بااثر لوگ ہیں ان کو اس بات پہ راضی کیا جائے، ان کو کنونس کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ ہم سب کے مقاصد جو سانجھے مقاصد ہیں اس پر آ کر ہر ایک کو کچھ دینا پڑے گا، کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ تو کیونکہ قبائل بہت ہیں
اور ان قبائل کا فائدہ بھی ہے اور منفی نقصان بھی ہے کہ اگر الجھ جائیں قبائل تو پھر قبائل نسل در نسل جنگ کرتے ہیں، اور اگر سلجھ جائیں تو پھر ایک قبیلے کا جو سربراہ ہے جب وہ ایک کسی حق میں بولتا ہے تو پورے قبیلے کو فالو کرنا پڑتا ہے. قبیلہ اس کا ایک قسم کی ڈومین ہوتی ہے، اس ڈومین کے اندر وہ قبیلے کے اندر سے لوگ یا قبیلے سے باہر نکال دیا جاتا ہے، قبیلے سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے، اور قبیلے کے اندر انہیں سروائیو کرنا پڑتا ہے بیکاز ان کی رشتہ داریاں، تعلق، واسطے، عزت سب کچھ اس کے اندر ہوتا ہے. تو وہ ایک لڑی میں پروئے ہوتے ہیں، جو قبائل ہوتے ہیں وہ مل کر مقابلہ کرتے ہیں. چائنا آلسو سپورٹ دس ڈانس. خالد کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اچھا، اس زمن میں ان دس کنٹیکسٹ، زمن کنٹیکسٹ کو کہتے ہیں، چائنا نے کہا ہے، چائنا ہیز سیڈ یا چائنا از آف دی ویو افغان تنازع دی افغان ایشو کا افغان قیادت میں ہونے والے امن مذاکرات سے ہی حل. امن مذاکرات، پیس ڈائلاگ، پیس ٹاک، پیس پروسیس آ سکتا ہے قریب، پروسیس تو ایک پروسیس تو الجھ بھی جاتا ہے. پیس ڈائلاگ، پیس پروسیس آ سکتا ہے، کوئی شک نہیں ہے. پیس ڈائلاگ، پیس ٹاک. پیس ٹاک بہت کامن، بہت سمپل. پیس ڈائلاگ، ڈائلاگ جو ہے وہ دونوں طرف ہوتا ہے. پیس ٹاک میں وزن تھوڑا ہلکا ہے، جو آپ کو آج سکھانے کے لیے بٹھایا آپ کو کہ کون سا کوالٹیٹیو سینٹینس ہے. پیس ٹاک اچھا قریب قریب ہے پیس ڈائلاگ، اور تیسرا ہے پیس پروسیس. آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ پیس ڈائلاگ پہلے کو، پیس ٹاک دوسرے کو، اور پیس پروسیس آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ پہلا پیس ڈائلاگ زیادہ بہتر ہے. اچھا، افغان تنازع ہے، افغان تنازع، افغان ایشو. افغان ایشو کیا ہے کہ ہر وقت وہاں جنگ ہے. پیس ڈائلاگ ایک ہیوی ورڈ ہے نا. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ سر فیصل نے کوالٹیٹیو ورڈ بتائے ہیں، ریلیٹیو یا الٹرنیٹیوز ورڈ بتائے ہیں، کلوز ورڈز بتائے ہیں، اور اگر آپ کو اصل ورڈ بھول گیا ہے تو کلوز اور ریلیٹیو یوز کر لیں، ٹرانسلیشن ہو جائے گی. افغان قیادت، افغان لیڈرشپ، انڈر افغان لیڈرشپ، قیادت میں ہونے والے، انڈر افغان لیڈرشپ. تو جو عام طور پر لوگ جو ٹرانسلیشن کر رہے ہیں ابھی اس وقت پاکستان میں یا دائیں بائیں آپ کو نظر آئے گا، وہ اس طرح کہے گا کہ اس زمن میں ان دس کنٹیکسٹ چین ہیز سیڈ، اوپر لکھیں گے چین ہیز سیڈ افغان تنازع، افغان ایشو، افغان قیادت میں ہونے والے انڈر دی لیڈرشپ آف انڈر دی افغان لیڈرشپ، امن مذاکرات، پیس پروسیس، وہ پیس پروسیس پر آ جائیں گے. پیس ڈائلاگ، حل ممکن ہے، از پاسبل. ان اوپر لکھیں گے اس طرح اور پھر اس کو جوڑ کر ایک سینٹنس بنانے کی کوشش کریں گے. یہ وہ لیول ہے جب آپ بہت ماہر ہو جائیں تو آپ پھر اس میتھڈ سے اس میں مدر سینٹنس کی ضرورت نہیں رہتی. سٹارٹ میں مدر سینٹنس کی ضرورت رہتی ہے کیونکہ آپ سیکھ رہے ہیں. اگر آپ سیکھ نہ رہے ہوتے تو میں آپ کو کبھی نہ بتاتا، اگر ٹرانسلیشن کرنی ہوتی تو پھر میں یہ بتاتا. تو ملٹیپل آپشنز ہوتے ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی، لیکن آپ کو کوالٹیٹیو ورڈ لگا کر اس کو جوڑنا آسان ہے. ممکن ہے، نکالا، دیکھیں ٹینس دیکھتے ہیں. اہم ہے پریزنٹ، ہوئے ہیں پریزنٹ، یہ رشتے الگ الگ نہیں رہ سکتے پریزنٹ، نکالا جائے پریزنٹ، کرتا ہے پریزنٹ، ممکن ہے پریزنٹ، کریں گے فیوچر. تو آپ یہ سمجھیں کہ ٹینس کا اتنا رول نہیں ہے جتنا سینٹنس کے سٹرکچر کا ہے.
اور تین تین دیکھیں مزے کی بات ہے کہ تین تین سینٹینس یا کلازز یا فریزز مل کے آپس میں ایک سینٹینس کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، اور اس طرح آپ جوڑ توڑ کر کے قریب قریب پہنچ جاتے ہیں اس کے مذاکرات. اب مذاکرات کو یہاں پر ہم ڈائلاگ کہیں گے. افغان تنازع کو افغان ایشو کہیں گے. اسٹریٹجک پارٹنرشپ پاک چین اسٹریٹجک پارٹنرشپ فار دی پاک چائنا افغان کنفلکٹ کین بی یس. لیکن افغان کنفلکٹ میں اور افغان ایشو میں آپ کس کو، افغان ایشو نمبر 1، افغان کنفلکٹ نمبر 2، کس پہ آپ سب ووٹ دیں، 10 کے 10 بندے ووٹ دیں. افغان ایشو نمبر 1، افغان کنفلکٹ نمبر 2. خالد اس پہ ووٹ لیتے ہیں. اچھا، ایشو اتنا گہرا کیوں ہو گیا؟ کنفلکٹ کا مطلب دیکھیں، کنفلکٹ میں پرابلم یہ ہے کہ کنفلکٹ میں کوئی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے، ایک چیز پر کنفلکٹ آ گیا. ایشو ایز اے ہول ورڈ بن گیا نا، ایشو ایز اے ہول بن گیا کہ وہ ایشو بظاہر ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کے اندر لاٹ آف کنفلکٹس دیر، کچھ پہ راضی کچھ پہ ناراض. تو ابھی ایک افغان کنفلکٹ میں آپ کو تازہ بتاتا ہوں کہ افغانستان کے اندر جو پیس پروسیس ابھی قطر میں دوحہ میں ہو رہا ہے، طالبان کا ایک گروہ بھی شریک ہے، دوسرے گروہ بھی شریک ہیں، ایک خالی طالبان کا گروہ نہیں ہے. افغانستان کے اندر جو شمالی افغانستان ہے جس میں ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان، قازقستان کے خاندان اور قبائل آباد ہیں، وہ احمد شاہ منصور کو احمد شاہ جو ہے ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. اچھا، جو علاقہ افغانستان کا ایران کے ساتھ ملتا ہے وہاں ایران کے انفلوئنسڈ لوگ وہاں موجود ہیں، اور وہ مذہب کے لحاظ سے بھی ایک فرقہ رکھتے ہیں، اور وہ قوم کے لحاظ سے بھی ان کا اثر ایرانی ہے. اچھا، ایک علاقہ افغانستان کا دوسری طرف عراق کے ساتھ لگتا ہے. آپ نے ایک منٹ میں آن لائن ریسورسز کا بڑا مزہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آن لائن ریسورسز میں آن لائن ریسورسز میں جو میپنگ ہوتی ہے، اچھا وہ ہے بھی نیو یارک کو بڑی دلچسپی ہے اس افغانستان سے یار، بڑی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یار. ایک تو نیو یارک کا یہ بڑا مسئلہ ہے، نیو یارک کو اس افغانستان سے بڑی محبت ہے. اچھا یہ چلیں چھوٹا سا میپ ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ جو آپ ایران کی طرف دیکھیں، ہرات اس علاقے سے اس علاقے پہ اس کی بہت بڑی ایک قوم آباد ہے اس علاقے میں. اور وہ جو ترکمنستان ہے اس علاقے کے لوگ یہاں پر اس قبائل، ازبکستان ہے، ازبک ہیں، آپ ان کو افغانی سمجھتے ہیں، وہ افغانی نہیں ہیں، وہ ازبک سے آئے ہوئے لوگ پاکستان آئے ہوئے ہیں.
اکثر لوگ جو ادھر سے، یہ جو خیبر پاس آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے، یہ بہت بڑا پاس ہے پاک۔ اچھا، یہ کابل جو ہے یہ پاکستان کے قریب ہے، جو کہ اس کا دارالخلافہ ہے۔ اچھا، جو بلوچستان کے ساتھ علاقہ لگتا ہے خزدار وغیرہ، کندھار، یہ بلوچستان کا ایک قسم کا، ان کا آپس میں بڑا گہرا ریلیشن ہے، بلوچ قوم کے لوگ یہاں آباد ہیں۔ غزنی کے علاقے میں بڑے ہی زبردست لوگ یہاں سے، جو پھاٹا کے علاقے ہیں، پختون زیادہ تر آباد ہیں۔ تو اس علاقے کے اندر بہت سی قوموں کے موجودگی نے مختلف قبائل کو جنم دیا ہوا ہے، اور وہ آپس میں ایک سسٹم پر راضی نہیں ہو رہے کہ افغانستان میں کون سا سسٹم ہوگا، ڈیموکریسی ہوگی، آٹوکریسی ہوگی، اس کی فوج کیا ہوگی، اس کی پولیسنگ کیا ہوگی، اس کا سول سٹرکچر کیا ہوگا، اس کو ایڈمنسٹریٹیولی کیسے چلایا جائے گا، جبکہ یہ 1969 سے پہلے بڑا پرامن اور بڑا ہی زبردست علاقہ تھا۔ اس کی یہ محنت کش لوگ ہیں یہاں، آرام پسند لوگ نہیں ہیں افغانستان میں۔ ان کی تربیت کبھی آپ غور کریں تو ان کی تربیت صبح 4 بجے یہ اٹھے ہوتے ہیں، اور یہ جنگجو سٹائل سے زندگی گزارتے ہیں۔ باغات ہیں یہاں پر، آپ کو افغانستان کا غلط نقشہ پیش ہو گیا ہے۔ باغات ہیں، تو یہ جو ایران کے ساتھ ایران کے ساتھ جو اس علاقہ لگتا ہے، اس کے ساتھ عراق کا، تو یہ جو علاقہ ترکمنستان ہے یہ رشیا کے قبضے میں، رشیا نے یہاں سے اٹیک کیا تھا، ازبکستان سے اٹیک کیا تھا، تاجکستان سے اٹیک کیا تھا، اپنے پڑوسی کو ظاہر ہے اس نے انگیج کیا۔ یہ جو علاقہ یہاں تک لگتا ہے، حتیٰ کہ یہ علاقہ جو تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جا کے پاکستان کے بیک سائڈ پہ، گلگت کے بیک سائڈ کو ٹچ کرتا ہے یہ بھلا علاقہ۔ تو یہاں تو آپ یوں سمجھیں کہ اس افغانستان کے اندر بظاہر جو ریسورسز ہیں وہ منرلز ہیں، اور باقی اس کے اندر باغات ہیں، ایگریکلچرل لینڈ نہیں ہے اتنی زیادہ، جو ہے وہ باغات ہیں یا کچھ کھیتی باڑی کے اثر۔ لیکن آپ دیکھیں کہ 1 2 3 4 5 6 ملک جس کے دائیں بائیں لگتے ہوں، اور اس کی سرزمین پتھریلی ہو، پہاڑی ہو، اور سخت چٹانیں ہوں۔ یہ جو کابل کا علاقہ ہے یہ بہت زرخیز ہے، زرخیزی کے لحاظ سے بہت ٹاپ پر ہے دنیا میں۔ کابل کا علاقہ جو ہے یہ بڑا مرکز رہا ہے، اور اس کو انگریز فتح نہیں کر سکا، اس نے بھی کوشش کی، کیونکہ یہ لوگ غلامی کو قبول نہیں کرتے، یہ سیلف سفیشینٹ لوگ ہیں۔ یہ جو آپ نے لفظ سنا ہوگا مزار شریف، اس پر رشیا کے ساتھ یہاں پر بڑی شدید جنگ ہوئی تھی۔ رشیا ٹوٹنے کے بعد اب یہ بھی مسلمان ملک ہے، یہاں بھی مسلمان اکثریت ہے، اثر افغانستان کا ہے، ازبکستان بھی۔ تو آپ ان تمام کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر قیادت کا بڑا زبردست، جو افغان قیادت پر میں نے بات کی، یہ بڑا زبردست نقصان ہے۔ اب اگر سی پیک اگر پاکستان آ سکتا ہے تو روڈز کے ذریعے ترکمنستان، افغانستان اور پاکستان جڑ سکتا ہے، ازبکستان جڑ سکتا ہے، تاجکستان جڑ سکتا ہے روڈ کے ذریعے۔ دیکھیں یہ افغانستان کے ذریعے روڈ، ایران کے ذریعے روڈ کے ذریعے پاکستان کو آپس میں یہاں سے جوڑا جا سکتا ہے، جبکہ ایران کا، میں ایشیا کا میپ نکالتا ہوں۔
اب دیکھیں کہ ایران کی سرحد افغانستان سے کتنی لمبی ہے. افغانستان کے پاس سی پورٹ نہیں ہے. اگر یہ پاکستان کے ساتھ خضدار یہ جو علاقہ ملتا ہے یہاں سے سی پورٹ کا ایک چھوٹا سا شاٹ لے لیں تو یہ باقی ملکوں سے جڑ سکتا ہے. افغانستان کا جو علاقہ ہے وہ سی پیک، یہاں سے بھی سی پیک نکل سکتا ہے اور یہاں سے شارٹ بھی نکل سکتا ہے. یہ یہاں سے اگر آپ میرے ایرو دیکھ رہے ہیں، یہ اگر یہ فیوچر کا، اور یہ سی پیک ہوتا ہوا ایران سے ہوتا ہوا نکل سکتا ہے. ایران کی ایک بندرگاہ ہے یہاں پر بالکل اس پاکستان کے بارڈر، چاہ بہار، اور چاہ بہار میں بھی 20 کے قریب جہاز لنگر انداز ہو سکتے ہیں. حد ہوئی تو 5-8 لگا بیک وقت. کراچی میں 1 یا 2 جہاز لنگر انداز ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو گوادر ہے، اس گوادر پر تقریباً 20 سے 25 جہاز لنگر انداز ہو سکتے ہیں. ایران کی کوشش تھی کہ مجھے سی پیک مل جائے، کوئی ایسا راستہ ہو. وہ اس وجہ سے اس کو پتہ ہے کہ نہ میں اس کی گہرائی کم کر سکتا ہوں گوادر کی، لیکن پاکستان کے ساتھ ڈبل گیم کھیلنے میں ایران کو پاکستان کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کا آپس میں فرقہ نہیں ملتا. یہ جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہی ہے جو حقیقت ہے. اور وہ اپنے جو مسلکی رنگ ہے اس کو کوشش کرتا ہے، وہ ادھر بھی کر رہا ہے، ادھر بھی بلوچستان میں بھی، اور انڈیا یہاں سے ہو کر. حالانکہ دیکھیں اب چائنا کو سی پیک دیتے ہوئے یا سی پیک تک لاتے ہوئے پاکستان کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. وہ سب پہاڑی اور پتھریلا علاقہ ہے، اور پھر اس کی وہاں پاپولیشن بھی اتنی نہیں ہے. تو وہ اب چاہ بہار ہونے کے باوجود وہ کچھ کر نہیں سکتا کہ یہاں سے آگے وہ کدھر جائیں. یہاں سے پاکستان سے رخ ادھر تو نہیں موڑا جا سکتا. تو گوادر ہے بھی بہت بڑی جگہ اور بہت گہرا پانی ہے، اور بالکل ڈیک پر جا کے جہاز لگ سکتے ہیں. تو دنیا کو کوئی اب آخر پاکستان اور چائنا نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں سے ایک روڈ سیدھی چاہ بہار تک جائے گی. یہاں بھی چاہ بہار کو بھی سی پیک میں انہوں نے شمولیت کی ایک گرین سگنل دے دی ہے کہ آپ چاہ بہار میں بھی جہاز لنگر انداز ہو سکتے ہیں. 50 جہاز آ جائیں تو 20 ادھر آ جائیں، 20 ادھر آ جائیں. اس پر ایران راضی ہوا ہے اور انڈیا کو تھوڑا پیچھے ہٹایا، ورنہ ان کا پروگرام یہ تھا کہ یہ نہ ہو بھئی، یہ نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان ہب بن جائے اور ہم ڈومینیٹ ہو جائیں. تو اوورال کہیں بات چلی گئی کہیں اور، لیکن آپ کو ایک چیز کا رنگ دینے کے لیے تھوڑی سی گہرائی سے بات کرنا پڑ گئی. ٹرانسلیشن کے اندر جو آپ کو ایشوز میں سے میں نے آپ کو جو ڈسکس کیے وہ یہ کہا کہ یو ہیو گاٹ، سوری کہاں پہ چلا گیا، یہاں پہ تھا، میں اس کو اب میں رول کرتا ہوں. ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ دی میننگز آف ان نون ورڈس. تو آپ اس کے لیے یو ول یوز، اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے understand the entire sentence to comprehend the meaning. آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اس کو بے شک بیچ میں آپ اگنور کر دیں اگر آپ کو کوئی لفظ مشکل آتا ہے. دوسرا، یہ تھوڑا مشکل کام ہے کہ آپ الٹرنیٹیو یوز کریں، لیکن اگر آپ اس کو اگنور کر دیں. میں ایک دفعہ ایم اے انگلش کی کلاس تھی تو اس میں ایک ٹرانسلیشن کر رہا تھا کسی موضوع پر، لنگوسٹک کی کلاس تھی کہ حفاظتی بند، حفاظتی دریاؤں کے حفاظتی پشتوں کو مضبوط کیا جائے.
دریاؤں کے حفاظتی پشتوں کو مضبوط کیا جائے. آپ میں سے کوئی بندہ حفاظتی پشتوں کی انگلش کر سکتا ہے؟ کوئی کوشش کر سکتا ہے حفاظتی پشتوں کی؟ ٹھیک ہے. خالد قریب قریب باندھ کے میزائل گرا. سیفٹی والز دیکھنے میں کتنا مشکل ہے. سیفٹی سیٹس نہیں، سیفٹی والز. پروٹیکشن والز، سیفٹی والز. حفاظتی پشتے ہوتے ہیں. دیکھیں نا، آپ سینس میں چلے جائیں. دریا ڈیم کے ارد گرد جو دریا کے ارد گرد کینال بیریئر، ٹیکنیکل ورڈ آ گیا، بیریئرز، والز. تو آپ اسپرٹ سے قریب قریب پہنچ جائیں گے. ان نون ورڈز ہیں تو آپ قریب قریب پہنچ جائیں گے. اب ان کو ٹیکنیکلی کچھ اور کہتے ہوں گے، بہت اسٹرانگ ورڈ ہوگا ٹیکنیکلی کے، لیکن آپ قریب قریب گریں گے. اچھا، ابھی ہم نے کلاس سیشن کے اندر سمجھا کہ ہاؤ ٹو یوز آلٹرنیٹیو اور کلوز ورڈز، جو کہ ابھی اوپر پریکٹس کی ہے ہم نے، تین آپشن. اور پھر ابھی ہم نے پریکٹس کی ہاؤ ٹو یوز کوالٹیٹیو ورڈز. یہ کوالٹیٹیو ورڈز میں خود وزن محسوس ہوتا ہے. آپ سب نے اس کو ایکسپیریمنٹ کیا ہے آج کے کوالٹیٹیو ورڈز کیا ہیں. اور اگر کوالٹیٹیو ورڈز، کیونکہ آگے پریسی آ رہی ہے، پریسی میں یہی جو کوالٹیٹیو ورڈز ہیں، آلٹرنیٹیو ورڈز ہیں، وہ یوز ہوں گے. اس کا پریسی کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے ہماری لائف میں. اور اس پریسی کو سمجھنے میں جب آپ سمجھ گئے تو آپ کے لیے پہلے 2 پیپر تو حلوہ ہو گئے. سو اب آپ ٹرانسلیشن کریں گے اور پرابلمز مجھے بتائیں گے کہ مجھے یہ کرتے ہوئے پرابلم آ رہی ہے، تو میں انڈیویجلی آپ کو میسنجر پر یا واٹس ایپ پر آپ کو بتاتا رہوں گا. آئی ہوپ کہ آج کے سیشن سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. کچھ آپ کی سوچ بڑی ہوگی، کچھ آپ کا نالج انکریز ہوا ہوگا، کچھ آپ کی فوکس بڑی اہم چیز ہے. دیکھیں، سکیٹرڈ اور فوکس. سنین، آپ نے یہ ورڈ اپوزٹ کی لسٹ بنانی ہے. 1000 ورڈ اور اپوزٹ کی لسٹ بنانی ہے. کتنے جلدی بن سکتی ہے ود اردو میننگز؟ اگر اردو میننگ، اب آپ نے اس ٹرانسلیشن کو ریسورس جو یوز کرنا ہے نا، وہ ریسورس جو یوز کرنا ہے وہ یہ یوز کرنا ہے کہ آپ کو ورڈ اپوزٹ، انٹونمز، سینونمز اور یہ چیزیں آپ کو جتنی مضبوط ہوں گی اتنا اچھا ہے، کیونکہ آپ کو اس کا اپوزٹ ورڈ ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں ٹرانسلیشن کا دوسرا. ایک تو آپ کو انٹینمز، سینونمز، اور اس کی کون اس کی ذمہ داری لے سکتا ہے؟ آئی نیڈ 1000 الفابیٹکلی ہوں. کوئی ہے والنٹیئر آپ میں سے؟ نیک بخت سنین تو ہے ہی ہے. کوئی ہے ایسا والنٹیئر جو اینٹینمز سینونمز لے لے؟ میں نے سنین کو سینونمز دے دیے ہیں. اینٹینمز دے دوں یا سینونمز دے دوں؟ کوئی دوسرا لے لے. اچھا،
یہ جو کمپاؤنڈ ویکیبلری ہوتی ہے یار، یہ ہوتا ہے نا رائٹنگ ٹیبل. آپ جس کے آخر میں آئی این جی، جس ورڈ کے آخر میں آئی این جی آتا ہے نا، وہ جرنڈ ہوتا ہے. ٹیبل بھی ایک ناؤن ہے. تو اس طرح اس کو ہم کہتے ہیں کمپاؤنڈ ویکیبلری. جس میں ناؤن پلس ناؤن، ناؤن پلس ایڈجیکٹو، دو لفظ مل کر بنتے ہیں. یہ دو ٹاسک ہیں. کوئی ہے اللہ کا نیک بندہ جو اس ٹاسک میں والنٹیئر ہو؟ سنین، آپ کون سا کریں گے؟ اینٹینمز سنینمز کریں گے یا کمپاؤنڈ ویکیبلری کریں گے؟ اینٹینمز، سنینمز اور کمپاؤنڈ ویکیبلری، 3 ٹاسک ہیں. عمر آپ یا ملک صاحب، آپ کوئی ہاتھ ڈالیں گے؟ ملک، رضوان، عمر، رخسانہ، عادل. عفیفہ، آپ کو کرنا چاہیے کمپاؤنڈ ویکیبلری میں. آواز آ رہی ہے میری؟ تو 1 پریس کریں. اچھا، سن رہے ہو لیکن جواب نہیں دے رہے. 3 ٹاسک کمپاؤنڈ ویکیبلری کافی کیا ہوا ہے. اچھا، ہاتھ ہی نہیں لگاتے ہوئے، یہ تو لائف ٹائم ویکیبلری. پھر کون بنوائے گا؟ آن لائن ہی بنانی ہے. والنٹیئر سامنے آئے، نہیں تو پھر مجھے کام دینا پڑے گا. عفیفہ، کمپاؤنڈ ویکیبلری. جی، آپ ورڈ اپوزٹ کر لیں. سنین، آپ ورڈ اپوزٹ کر لیں. سنین بہت ہی محنتی آدمی ہے یار. گریجویشن میں اس لیول پر چلا گیا ہے، اللہ اس کو پتہ نہیں کہاں پہنچائے گا. سنین آ گیا ورڈ اپوزٹ، عفیفہ آ گئی کمپاؤنڈ ورڈ، ملک رضوان آ گئے کمپاؤنڈ ورڈ. ملک صاحب کمپاؤنڈ ورڈ کا رگڑا لگا دینا ہے. عادل، آپ سملر ورڈز، سینونمز پر آ جائیں. عادل، عمر اور رخسانہ، آپ تینوں اس پر آ جائیں. اور روبی، آپ عفیفہ کی ہیلپ کریں. اور تیمور علی، آپ کا نالج بڑا اچھا ہے، آپ ملٹی کمپاؤنڈ ورڈز پر کام کریں. آئیں میں آپ کو ملٹی کمپاؤنڈز بتاتا ہوں. ملٹی کمپاؤنڈ ویکیبلری کیا ہوتی ہے؟ جو میری ویکیبلری ہے، جس سے جو کبھی کبھی یوز ہوتی ہے. میں نے تو لکھا ہی نہیں. اچھا، یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے. یہ آپ نے شیٹ خالد کے ساتھ امیڈیٹ شیئر کرنی، نہیں بنانی ہے. جو آپ بنا رہے ہیں خالد، آپ اپنا ای میل یہاں دے دیں یا گروپ میں پوسٹ کر دیں، جس پہ یہ لوگ آپ کو شیٹ شیئر کریں گے. اور شیٹ پر اوپر یہ ٹارگیٹڈ ہوگا. یہ اوپر جس طرح یہ کمپاؤنڈ ویکیبلری ہے، اینٹینمز ہے، سینونمز ہے، اور اس پہ روزانہ کا ٹارگیٹ کا ڈیلی ٹارگیٹ بتاتا ہوں. اس طرح کام ہوگا، یکدم کام نہیں ہوگا. روزانہ اس پر نظر ثانی کرنی ہے، نگاہ
शफकत करनी है 30 वर्ड्स। ये बिल्ड होगी आपकी इन 2 months into 3K वर्ड्स। क्या ही खूबसूरत हो अगर आप उर्दू ट्रांसलेशन में भी साथ वो वर्ड उसके मीनिंग्स भी निकालें। मल्टी कंपाउंड वोकैबुलरी बताता हूँ। डिपोज्ड प्राइम मिनिस्टर, देखा, ये मल्टी वोकैबुलरी है। कंपाउंड वोकैबुलरी में मैंने आपको बताया है जैसे फ्रंट सीट, अब ये 2 लफ्ज मिलके बनते हैं। ये जो है ये लंबा वर्ड बनता है, डिपोज्ड प्राइम मिनिस्टर, इस तरह के लफ्ज बनते हैं। फैंटास्टिक एरियल व्यू, एक लफ्ज बन रहा है ना, एक लफ्ज बन रहा है, एक लफ्ज बन रहा है। फैंटास्टिक एरियल व्यू, फाइनल क्रिकेट मैच, ये ऐसी वोकैबुलरी है जो लाइफ टाइम आपकी फैमिली को, आपको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो बिल्ड करें। ये ट्रांसलेशन में बहुत हेल्पफुल है। आई होप कि आज आपको काफ़ी बेहतर लगा होगा। और इंशाल्लाह ताला अब हमारा अगला टारगेट है प्रेसी। आई होप कि 2 सेशन में प्रेसी को रगड़ा लग जाना है और ज़बरदस्त तरीके से प्रेसी को पकड़ेंगे। अगर अल्लाह को अफीफ़ा, आप और रूबी एक साथ हैं और आप दोनों एक ही शीट को बढ़ाते रहें। एक शीट दोनों, आप क्या करेंगी कि अफीफ़ा एक शीट बनाएंगी, वो रूबी को भी शेयर हो जाएगी और खालिद को भी, और रूबी भी उसमें। अच्छा, आप जो कॉमन कॉमन है कौन कौन से हैं मैं फिर बता देता हूँ। आदिल, आपने क्या करना है, आदिल और रिजवान और खालिद, खालिद को तो आपने शामिल करना है। आप इस तरह खालिद इनके इस तरह ग्रुप्स बना लें और ये अपने अपने टॉपिक की शीट शेयर करते जाएं और रोज़ाना उस पर कुछ ना कुछ वर्ड्स डालते जाएं और वो वर्ड डालते जाएंगे और इस तरह इनका काम होता जाएगा। जिस तरह ये मैंने बना दी है, ये 3 लोगों के दरमियान शेयर हो जाएगी। और इस तरह ये नॉलेज को बजाय हम दुनिया पे भरोसा करें कि वो हमें कुछ तैयार करके नहीं, खुद जान मारनी पड़ेगी। तो आज से ये काम शुरू कर दें। मेरी किसी बात को लाइट ना लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट किए बगैर चेक करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आपने कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं किया, दूसरे को चेक कर रहे हैं, तो किसी की कंस्ट्रक्शन को चेक कर रहे हैं। तो मैं अपनी कंस्ट्रक्शन को चेक करना चाहता हूँ, जो मैंने आपके ऊपर इनपुट डाला है सुनैन, वो अगर आप सुनैन आप शेयर करेंगे एक शीट खालिद के साथ, आपके साथ में एक और बंदे तैमूर, सुनैन के साथ आप शेयर कर लें, तैमूर कर लें या किसी और को कर लें। इनको टॉपिक दे दें। आपको आदिल, रिजवान, कौन कौन सा टॉपिक दे दिया मैंने? लड़कियां लड़कियां एक पैटर्न पे अटैच कर लें और खालिद के साथ अटैच उसको शेयर कर लें, और जो मेल हैं वो उनको 3 3 का ग्रुप बना दें। सुनैन को वर्ड अपोजिट दे दें और सुनैन के साथ एक बंदे को लगा दें, अल्लाह आपको भला करे, तैमूर को लगा दें।
اور ملٹی کمپاؤنڈ پر یہ لگا دیں ان کو ورڈ اپوزٹ پر، اور رضوان، عادل اور خالد یہ آ جائیں کمپاؤنڈ اور ملٹی کمپاؤنڈ ویکیبلری پر آ جائیں. اچھا، اور اس طرح رخسانہ، روبی اور عفیفہ ان کو دے دیں اللہ آپ کا بھلا کرے کمپاؤنڈ ورڈ، ان کو دے دیں کمپاؤنڈ ورڈ. اب آگے جی سینونمز آگے، تو سینونمز کے لیے ایک گروپ بنا کے خالد آپ ڈال دیں. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ. کافی ٹائم ہو گیا. اللہ آپ کو اپنی زمان میں رکھے، اللہ آپ پر ہزاروں رحمتیں کرے، آپ کو خوش و خرم رکھے، تمام تکلیفیں پریشانیاں دور کرے، اور آپ کی ہر لمحے خدا اپنی مدد آپ کو شامل حال کرے. اور ٹھیک ہے، اللہ حافظ. کل ملتے ہیں. ٹیک کیئر. جن سے کل ملنا ہے کنٹینٹ رائٹر سے. اللہ حافظ.